اٹھاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات. خالق کائنات کے کلام بابرکت سے جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف اور آپ نے سماعت کی عزت حاصل کی، ان کا تعلق 29 پارے کی سورہ ملک سے ابتدا کی 2 آیات ہیں، اور یہی میرے اور آپ کے درمیان آج کی گفتگو کا سرنامہ ہے. ارشاد باری ہو رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں سارا ملک ہے اور وہ ہر شے پر قادر مختار ہے. اس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے تم میں سے حسن عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے. وہ صاحب عزت بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے. درود پڑھی محمد و آل محمد پر. خدائے بزرگ و برتر کے اس ارشاد میں جو بات محور کلام ہے وہ ہے حسن عمل. اب میری کیا حیثیت بنتی کہ میں آپ کو حسن عمل کی طرف متوجہ کروں. آپ سب میرے بزرگ ہیں، میری گفتگو خطاب ہے نہ تقریر. میں نے تو ایک سبق یاد کیا ہے، آپ کو سنا کر دعا لینا چاہتا ہوں. درود پڑھی محمد و آل محمد پر. میرے بچپنی کا یہ حق کہ آپ میرے ہر کوتاہی سے صرف نظر فرمائیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حسن عمل محور کلام ہے. سیاق و سباق کو خالق کائنات کی قدرت و اقتدار کے ذکر کے بعد غرض و حیات تخلیق موت و حیات سے آراستہ کیا گیا. قلب کلام میں حسن عمل کا مطالبہ اور وہ بھی احسن عملہ، انتہائی بلند درجے پر بہترین عمل، سپرلیٹو ڈگری. جیسے اکبر سب سے بڑا، افضل سب سے زیادہ فضیلت والا، اشرف سب سے زیادہ شرف والا. اب یہاں ہے احسن، یعنی بہت خوبصورت و بہترین عمل. اگر ہم عمل کے انجام دینے میں کسی ابتدائی منزل کو ہی کافی سمجھ لیں تو قرآن کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا. بات یوں سمجھ میں آئی
کہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار کر موت کی منزل کو چنا ہے۔ یہ فرش زمین امتحان گاہ ہے کہ زندگی کے جھولے میں آنا ہے، موت کی چارپائی پر چلے جانا ہے۔ مقصد یوں سمجھانا ہے، ہماری خلقت کا مقصد اچھے کام بدلانا ہے۔ اگر ہمارے اعمال امام زمانہ علیہ السلام علیہ السلام کے حضور پیش ہوتے ہیں تو حسن عمل کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ ہمیں مودت و ولا کے دعووں میں کتنا سچا ہونا پڑے گا۔ آپ کے حضور ایک روایت پیش کر رہا ہوں، شاید میں اپنے بیان کے مقصود تک پہنچ جاؤں۔ شاعر کہتا ہے، یوں ہی لفظی محبت کا دم نہ بھرو، یوں ہی لفظی محبت کا دم نہ بھرو، بے عمل رسمی گردن خم نہ کرو، چاہو جو مہدی دوراں کی سپاہ ہونا، کام کوئی حسن عمل سے کم نہ کرو۔ درود پڑھی محمد آل محمد۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ چھوٹا سا بچہ مگر کیسی باتیں کر رہا ہے۔ لارے بھوت تو بچہ ہی مگر سیدہ کی چوکٹ چومنے والا بچہ ہوں، شبیر کا غم منانے والا بچہ ہوں، عباس کا علم اٹھانے والا بچہ ہوں، اصغر کے تبسم پر قربان ہونے والا بچہ ہوں۔ آپ کی آنکھیں تر ہو گئی نا، یہ مصائب کی منزل نہیں، مگر کیا کیا جائے؟ ظالموں نے اہل بیت پر کتنے ظلم کیے کہ ان کے فضائل پڑھتے بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ بات کہاں سے کہاں نکل گئی، بات ہو رہی تھی حسن عمل کی۔ آیت کریمہ صاف اعلان کر رہی ہے کہ نگاہ پروردگار میں کثرت عمل کا کوئی معیار نہیں ہے، بلکہ حسن عمل معیار ہے۔ انسان کثرت عمل بہت آسانی سے پیدا کر سکتا ہے، لیکن حسن عمل بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ کثرت عمل کا تعلق تکرار عمل سے ہے اور حسن عمل کا تعلق اخلاص عمل سے ہے، اور اخلاص عمل پیدا کر لینا ہر انسان کی بس کی بات نہیں۔ وہ پیدا ہو جائے تو ایک ضربت بھی ثقلین سے بھاری ہو سکتا ہے۔ صلوات محمد۔ قرآن پاک میں والذین آمنوا وعاملوا الصالحات کی تکرار انسان کو اس درجے پر لانا چاہتی ہے جہاں بارگاہ یزدی میں اس کے اعمال شرف قبولیت پا جائے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، قرآن کی خبر، یہ خبر ہمیں قرآن نے دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے، اور عمل صالح تقوی کی بنیاد ہے۔